آج ہم اعصابی تحریک کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ تو اعصاب کی دو تحریکیں ہیں، اور جیسے اعصابی عضلاتی تحریک، اعصابی غدی تحریک۔ ابھی اس کلپ کے اندر سب سے پہلے اعصابی عضلاتی نبض کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پیشنٹ آپ کے سامنے ہو، آپ اس کی نبض چیک کریں گے تو وہ حجم میں موٹی، گہرائی میں زیادہ اور سستی اس کی ہوگی، یعنی حرکت اس کی بالکل سست ہوگی۔ یہ پہچان ہے، اور آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے یہ پانی سے بھری ہوئی ہے۔ ابھی دیکھیں، ہمارا عنوان اعصابی تحریک ہے، اس کو ہم تر تحریک کہہ سکتے ہیں۔ اعصابی عضلاتی تر سرد تحریک۔ تو تری ہے، پانی تو زیادہ ہے، تو نبض میں اصولاً آپ کو پانی محسوس ہونا چاہیے۔ اب یہ پہلی دوسری انگلی کے درمیان محسوس ہوگی، اسے آپ ہلکا سا بھی دبائیں گے نا تو فوراً دب جائے گی، یعنی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ پانی بھرا ہوا ہے اس میں۔ دل میں تسکین ہے، اس لیے دل کا پریشر کمزور ہے، تسکین میں ہے، تو آپ اس کو ہلکا سا بھی دبانے کی کوشش کریں نا، اس وجہ سے دبے گی کیونکہ تسکین عضلات کی نبض ہے یہ۔ اب یہ آپ نے اس کو سمجھ لیا۔ ایک اس میں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ نبض اوپر آ جاتی ہے۔ یہ جو سب سے اوپر والا مقام ہے نا، یہ عضلاتی مقام ہوتا ہے۔ جب یہ اس مقام پہ آ جائے اور آپ اس کو انگلیاں رکھ کے محسوس کریں تو بھی اس میں پانی بھرا ہوا ہوگا، ڈھیلی رسی کی طرح آنکھیں پیچھے ہو رہی ہوگی، بالکل نرم ملائم، ہلکی سی جان، معمولی سی، نہ ہونے کے برابر جس کو کہتے ہیں نا، ایسی محسوس ہوگی۔ علامات، جو دوسری علامات ہیں وہ بھی اس کے اندر وہی ہوں گی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی ہیں۔ یہ ہے اس کا مطلب، اس کی پہچان، اور آپ اس کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کو کنفرم کرنا ہے کہ آیا یہ نبض ٹھیک آپ نے چیک کی ہے، غلط چیک کی ہے، ممکن ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو۔ تو آپ پیشنٹ سے یہ پوچھیں کہ پیشاب کیسا آ رہا ہے۔ وہ آپ سے کہے گا بالکل ہلکا پیلا، مقدار میں زیادہ، اور کبھی کبھی اس کا رنگ ہلکا پھلکا نیلا بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ اگر پیشنٹ آپ کو یہ بات بتاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں بتاتا تو اس کا مطلب ہے اس نے چیک نہیں کیا۔ تو پھر آپ اس کو بتائیں کہ آپ کے پیشاب کا رنگ یہ ہوگا، ہلکا سا معمولی سا نیلا، معمولی سا، اور یا بالکل ہلکا سا پیلا۔ پیلا بہت کم ہوتا ہے، نیلا مائل زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ یہ اسے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ واقعی درست کہہ رہا ہے۔ اب یہ نبض میچ ہو گئی ہے آپ کی، کیونکہ اس نے معمولی سے نیلے یا معمولی سے سبزی مائل پیشاب کو یس کر دیا ہے۔ یہ بالکل ہلکا سا ہوتا ہے، زیادہ رنگ نہیں ہوتا یہ۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے نبض تشخیص کی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات دیکھ لیں، آپ نے یہ اسے پوچھنا ہے کہ آپ کو زیادہ نیند آتی ہے، زیادہ پیشاب آتا ہے، کبھی دل ڈوبتا ہے آپ کا۔ یہ وہ علامات ہیں جو اس اعصابی عضلاتی پیشنٹ کو ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھیں، علامات تو آپ کے سامنے جو بیان کی جائیں گی وہ تقریباً 10-12 ہوں گی۔ ان 10-12 میں سے 4 علامات، کم سے کم 3 علامات بھی میچ ہو جائیں، 3 یا 4، تو یوں سمجھ لیں اعصابی تحریک پکا پیشنٹ ہے۔ جیسے اس کو زیادہ پیشاب آ رہا ہے، نیند زیادہ آ رہی ہے، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے، آنکھ، کان، ناک سے بلغمی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے، یعنی وہ آپ نے صبح دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کی آنکھوں کے آگے نا وہ چیپ سا جمع ہو جاتا ہے، آنکھ کے سروں پر، کنپٹی کی طرف نہیں، ناک کے پاس وہ جو سرے ہوتے ہیں نا، وہاں گند جمع ہو جاتا ہے، اور ناک میں نزلہ آنا شروع ہو جاتا ہے، گند جو نا ہلکا پھلکا سا چپکا ہوا ہوتا ہے لیکن نرم ملائم ہوتا ہے۔ یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ تو آپ اسے اس قسم کے سوال کریں، اور اکثر پیشنٹ کو پخانہ نرم آتا ہے، یعنی ہوتا صحیح ہے لیکن جو قدرتی طور پہ سختی ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہوتی۔ اور یہ دیکھیں نا، اعصاب میں تحریک ہے تو تحلیل جگر میں ہو گئی، اس کا مطلب ہے صفرا کم بن رہا ہے، تو پخانے کا رنگ 100% صحیح قدرتی پیلا نہیں آ سکتا کیونکہ جگر تو تحلیل ہو گیا۔ تو آپ اس سے جب پوچھیں گے نا اس کا رنگ کیا ہے تو وہ آپ کو پیلا نہیں بتائے گا۔ ایسے پیشنٹ کو نزلہ بھی ہو سکتا ہے، زکام بھی ہو سکتا ہے، لیکن کمی کے ساتھ، شدید صورتوں میں نہیں ہو سکتا، اور ناخنوں کا رنگ سفید ہو سکتا ہے۔ آپ ناخن چیک کر سکتے ہیں، جب پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کو نبض دکھائے گا تو نبض تو آپ کو دکھ ہی جائے گی، لیکن ناخون بھی آپ کو نظر آ جائیں گے۔ ایک بات سب سے اہم ہے، ذرا اس کو نوٹ کر لیں کہ پیشنٹ آپ سے، اگر آپ کو محسوس ہو جائے کہ یہ اعصابی عضلاتی ہے تو آپ کو یہ بات ضرور پتہ لگ جائے گی کہ یہ ہے تو اعصابی عضلاتی، لیکن جو میں اس سے پوچھوں گا وہ یہ بتائے گا نہیں، کیونکہ اس تحریک میں اکثر پیشنٹ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، بے وقوفی والی باتیں کرتے ہیں،
چھوٹی سی بات میں ہنستے ہیں، چھوٹی سی بات پہ سیریس ہو جاتے ہیں. تو آپ کے سامنے پیشنٹ تو نبض میں اعصابی عضلاتی آ گیا ہے، تو آپ نے اس کی بیوہ کوفی والی عادت کو مد نظر رکھنا ہے اور سوچ سمجھ کے سوال کرنے ہیں تاکہ آپ مرض کی گہرائی میں آسانی سے پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں جب دماغ میں تحریک ہوتی ہے تو دل میں تسکین ہو جاتی ہے، جگر میں تحلیل ہو جاتی ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے. اچھا، ایک اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ بیماری ہوتی ہے یا اعصابی تحریک زوروں پر ہوتی ہے تو بیماری کا آغاز یعنی یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے، آغاز کہاں سے ہوتا ہے اس کا، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب یہ بیماری شروع ہوتی ہے، شوٹ پہ جاتی ہے اور یعنی اپنے توازن سے ہٹ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تو اس کا جو مقام ہے وہ نصف دائیں سر سے شانے تک ہے. لیکن شانہ اس میں شامل نہیں ہے. سر کا دائیں حصہ لے لیں، دایاں کان، آنکھ، نتنا، چہرے کی دائیں طرف کی جتنی بھی چیزیں ہیں، دانت، مسوڑے، زبان، اس میں سب چیزیں شامل ہیں، گردن بھی شامل ہے، تمام کی تمام چیزیں یہاں پر شامل ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی بیماری شروع ہوگی نا یہاں سے ہوگی. اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اعصابی عضلاتی تحریک ہے، لیکن سارا چہرہ کسی انفیکشن سے، دانوں سے یا کسی بھی چیز سے متاثر ہے. اب جبڑے کا درد ہی لے لیں تو وہ تو ساری طرف ہی ہو رہا ہے، یعنی دائیں طرف ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو کنفرم ہے، لیکن بائیں طرف بھی ہے. اب یہ کیا تحریک ڈبل ڈبل ہو گئی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. درد اعصابی عضلاتی دائیں سائڈ سے شروع ہوا ہے، بے شک اب وہ پھیل گیا. نزلہ جب بھی شروع ہوگا دائیں نتنے سے شروع ہوگا، اعصابی عضلاتی، اب بے شک وہ بائیں کی طرف چلا جائے، دونوں ناک سے پانی بہ رہا ہو. آنکھ متاثر ہمیشہ ایک ہی ہوگی، دائیں. مرد شدت اختیار کرے گا، اب بے شک دونوں آنکھیں متاثر ہو جائیں. اب سر درد کو لے لیں، دائیں سائڈ سے شروع ہوگا، اب بے شک وہ پورے سر میں ہو جائے. لیکن آپ نے پیشنٹ سے کنفرم کرنا ہے کہ اس جگہ پر آپ کو درد ہوا تھا، کیونکہ آپ نے نبض دیکھیں چیک کر لی ہے، اس کی اعصابی نبض گہرائی میں ملی ہے اسے، اور پیشاب بھی آپ نے کنفرم کر لیا، ساری چیزیں کنفرم کر چکے ہیں. اب آپ نے اسے یہ پوچھنا ہے کہ جو بیماری شروع ہوئی ہے یہ دائیں سائڈ سے شروع ہوئی ہوگی، اس کے بعد بھلے سارے چہرے پہ پھیل گئی ہو، تو یہ آپ نے کنفرم کرنا ہے اسے. تو وہ آپ کو بتائے گا ہاں جی دائیں سائڈ سے ہی شروع ہوئی تھی، پھر یہ پورے جسم پہ پھیل گئی یا پورے چہرے پہ پھیل گئی. اب یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ پیشنٹ اعصابی عضلاتی ہی ہے، اور اس کو جو دوائیاں دی جائیں گی اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں. یعنی آپ نے غذائیں کون سی دینی ہیں، کیونکہ علاج جب بھی کریں سب سے پہلے آپ نے غذاؤں پہ توجہ دینی ہے. ایک اس میں کام کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس اعصابی عضلاتی مریض آئے، آپ نے اسے عضلاتی اعصابی غذائیں تھوڑی سی کم دینی ہیں، 30%، اور 70% عضلاتی غدی غذائیں کھلائیں اسے. یعنی آپ کے پاس ایک ایسا پیپر بنا ہوا ہونا چاہیے جس میں عضلاتی اعصابی عضلاتی غدی غذائیں ہوں، وہ آپ نے پیشنٹ کو لکھ کے دینی ہے. لیکن یہ کوشش کریں کہ اس کو، چونکہ پیشنٹ آپ کے سامنے آیا تو اس کو اعصابی عضلاتی تحریک تھی، تو آپ اس کو عضلاتی اعصابی 30%، عضلاتی غدی 70% دیں، کیونکہ اعصابی عضلاتی تحریک سے اس کی باڈی کا ٹمپریچر گرا ہوا ہے. اب اگر ہم خشک سرد عضلاتی اعصابی تحریک اسے زیادہ چلائیں گے تو ٹھیک تو اس نے ہونا ہے، لیکن اس سے اس کا جگر اور زیادہ کمزور ہو جائے گا. جو علامات اس کی باڈی میں موجود تھیں وہ تو ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن جگر کی کمزوری سے چند ایک نئی علامات پیدا ہو سکتی ہیں. تو لہذا عضلاتی اعصابی تحریک کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے، یعنی غذائیں جو دے رہے ہیں وہ غذائیں تھوڑی کنٹرول کر کے دیں. مثال کے طور پہ عضلاتی اعصابی غذاؤں میں آپ اسے لسی دے دیں، اس میں کھٹی دہی 1 چمچ اور 1 گلاس پانی، 2-3 چٹکی نمک ڈالیں، وہ لسی پلا دیں. یہ عضلاتی اعصابی ہے. ناریل کھلا سکتے ہیں، سادہ پتی کا قہوہ لیموں نچوڑ کے پلا سکتے ہیں. خشخاش کی ٹھنڈائی بنتی ہے، وہ ایک اکیلی چیز بھی کافی ہے، وہ دے دیں اس کو. لیکن آپ نے عضلاتی غدی چیزیں اس کے ساتھ ہی مکس کر دینی ہیں، وہ بھی اسے کھلائیں، جیسے مچھلی، بینگن، گوبھی، کچنال، شامی کباب، سبز چنے، مونگ کی دال ہو گئی، یا پکوڑے، بیسن کی روٹی، باجرہ، جو، مکئی کی روٹی. یعنی اس کی بھی ایک ترکیب ہے، وہ بھی آپ سن لیں. آپ نے باجرہ، مکئی 1-1 پاؤ آٹا لینا ہے ان کا، یعنی آپ پسوا لو ان کو، دونوں کو مکس کر لو، گندم کا آٹا بنائیں، اس کو خشک بھی کرتے ہیں، خشک اس آٹے میں کر لیں، اس کے بعد یہ روٹی آپ اسے کھلائیں.
یہ عضلاتی غدی روٹی بن گئی۔ یہ ابھی جو چیزیں بتائی ہیں یہ عضلاتی غدی ہیں، تو یہ چیزیں استعمال کروائیں، یہ مکس ہیں، تو اس سے اس کے اندر بہتری آنا شروع ہو جائے گی، سارا فاضل پانی جسم سے نکل جائے گا، طبیعت بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ غذائیں ہیں۔ گرمی کا موسم ہو تو آپ املی اور آلو بخارے کا اسے شربت پلا سکتے ہیں، برف کا گولا بھی پلایا جا سکتا ہے۔ اکثر اوقات ایسے فروٹس آ جاتے ہیں جو عضلاتی اعصابی مزاج کے ہوتے ہیں اور اعصابی عضلاتی تحریک ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، جیسے جامن، فالسا، کھٹا سیب۔ مالٹا تو خیر جنوری فروری میں ہوتا ہے، تو اگر آپ چاہیں تو آپ یہ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر اس کی باڈی ایسی ہو تو زیادہ سخت سردی ہو تو مالٹا دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو نقصان دے گی۔ اپریل مئی میں رس بھری یعنی اسٹرابری جس کو کہتے ہیں وہ آ جاتی ہے، آلو بخارا، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ ترچ پھل جتنے ہیں نا وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اعصابی عضلاتی تحریک سے جگر میں تحلیل ہے۔ عضلاتی اعصابی چیزیں دیں گے تو فائدہ اسے ضرور ہوگا، لیکن جگر تسکین میں آ جائے گا۔ تو جگر کو گرمائش ملتی رہے، کچھ غذائیں وہ بھی آپ ڈھونڈیں۔ اکثر اوقات پیشنٹ آتے ہیں تو ان کو کالے چنے، گائے کا گوشت، خاص کر یہ پنڈلی کا اور گردن کا گوشت یہ دیا جاتا ہے، یہ طاقت میں زیادہ ہوتا ہے، اور بیسن کے پکوڑے جس میں سبز مرچ کے بیج زیادہ شامل کیے جاتے ہیں، اس میں تھوڑی سی اجوائن دیسی اور کلونجی وہ بھی تھوڑی سی ذرا تھوڑی سی جیسے ذائقے کے لیے ہوتی ہے وہ ڈال دی جاتی ہے، تو عضلاتی غدی تحریک رہتی ہے اس میں۔ آم کی چٹنی بنا لیتے ہیں تو وہ بھی بہتر رہتی ہے، لونگ دار چینی کا قہوہ وہ دے دیں، وہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو یہ چیزیں بھی آپ نے اس پیشنٹ کو دینی ہے۔ جو پیشنٹ آپ کے سامنے ہو اعصابی عضلاتی، کبھی کبھی لونگ دار چینی کا قہوہ، 2 مٹھی چنے اور 20 یا 30 دانے کشمش کے، بس یہ دونوں کھلا دیں، لونگ دار چینی کا قہوہ پلا دیں، یہ بہت کارگر ہوتا ہے۔ غذا روٹی یعنی غذا جو ہے وہ آدھی لینی ہے، مثال 2 روٹی کھا رہا تھا 1 روٹی کر دیں، 1 روٹی کھا رہا ہے آدھی کر دیں، اور آپ نے 2 مٹھی چنے، کشمش، بادام اور کشمش یہ آپ نے کھلانی ہے اسے، تل سفید بھی کھلا سکتے ہیں، یہ ملٹی وٹامن ہے سارے کے سارے۔ تو اعصابی غدی ہو، اعصابی عضلاتی ہو، آپ نے یہ غذا لازمی اسے دینی ہے، باقی آپ اس کو دوائیاں دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوائیوں کے معاملے میں اعصابی عضلاتی پیشنٹ آپ کے سامنے ہیں، تو اگر وہ نیا ہے یعنی ابھی پرانا نہیں ہے اور موسم گرمیوں کا ہے، اب مثال لے لیں مئی کا جون کا موسم ہے، یہ صرف ایک آپ کے سامنے ایک فرضی مثال پیش کی گئی ہے، تو آپ نے اسے عضلاتی اعصابی دوائی ضرور دینی ہے کیونکہ گرمی کا موسم ہے۔ اس کے بعد آپ اسے عضلاتی غدی دوائیاں بھی دے دیں۔ اب آپ نے یہ چیک کرنا ہے ہاضمہ کمزور ہے تو اسے ہاضم دوائی دے دیں، جیسے تریاق تبخیر ہو گیا۔ اگر اعصابی عضلاتی تحریک سے اسے ہلکی پھلکی قبض ہے تو حب صابر دے دیں اسے، اور اگر اس کا جگر کمزور ہو گیا، تھوڑا سا تحلیل میں آیا ہوا ہے، تو آپ اسے 4 ملین تک دے سکتے ہیں۔ اگر اس کو کمزوری کافی عرصے سے ہو رہی ہے تو آپ معجون ازراکی دے سکتے ہیں۔ عاطف الزمانی عضلاتی اعصابی ہوتی ہے، وہ اگر آپ کو صحیح لگے تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں، ذرا سوچ سمجھ کے دیں۔ اب آپ اس کو دوسرے انداز سے دیکھیں کہ اگر پیشنٹ آپ کے پاس سردیوں میں آیا ہے، اعصابی عضلاتی پیشنٹ سردیوں میں آ گیا، فرض کر لیں وہ نومبر دسمبر میں آیا ہے، جنوری فروری کے درمیان آیا ہے، تو اب آپ اسے 2 ملین دیں گے تو دیکھیں سردی کتنی سخت ہے، اس سردی میں 2 ملین تو نقصان دے گی نا، تو آپ نے اس سخت سردی کو مد نظر رکھتے ہوئے گرم دوائی ضرور دینی ہے کیونکہ موسم سردی کا ہے۔ اب آپ یہ یاد رکھیں اعصابی عضلاتی پیشنٹ ہے، عضلاتی اعصابی غذائیں جتنی بھی ہیں وہ ساری حذف کر دیں، چھوڑ دیں اسے، آپ نے صرف عضلاتی غدی غذائیں دینی ہیں، غدی عضلاتی غذائیں دینی ہیں، یہ 2 چیزیں لیں اس پیشنٹ کو دے دیں۔ دیکھیں یہ آپ نے کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے کہ وہ اعصابی عضلاتی پیشنٹ ہے، مان لیا، لیکن اس وقت سردی شدید ہے، اگر آپ نے اسے عضلاتی اعصابی غذائیں دیں تو وہ اس کو تنگ کر سکتی ہیں، اسے پریشان کر سکتی ہیں، وہ ایک دم جا کے جو نا مطلب جسم کے اوپر اپنے اثرات مرتب کریں گی کیونکہ موسم خشک سرد ہو رہا ہے تیز، تو ظاہری بات ہے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اور اس چیز کو مد نظر رکھ کے آپ نے اس کی میڈیسن چلانی ہے۔ تو سخت سردی میں عضلاتی غدی عضلاتی کھانے بھی دیں، غذائی بھی دیں، عضلاتی اعصابی ساری غذا چھوڑ دیں، 2 ملین یا 2 عضلاتی اعصابی جتنی بھی میڈیسن آتی ہیں ان ساروں کو آپ عارضی طور پہ بند کر دیں،
پھر آپ دیکھیں کتنی جلدی پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو مختصر طور پہ بیان کر دیا گیا ہے. پھر بھی اگر کسی قسم کی کوئی کمی ہو تو نمبر آپ کے سامنے واٹس ایپ موجود ہے, آپ ڈائریکٹ ایڈ ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی سوال کریں گے آپ کو اس سوال کا جواب انشاءاللہ ملے گا.